चेयरपर्सन्स का, अवामी राब्ता कमेटी का, आप सब लोग यहाँ आए, हमारे इस इवेंट को आपने शेयर किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह काजी तनवीर साहब बता रहे थे कि हमने जब सियासत इस्लामाबाद में शुरू की तो हमें सबसे पहले पता कि कैपिटल है, यहाँ तो कोई ख़ास मसाइल ही नहीं है। आप इस्लामाबाद से बाहर जाएँ तो लोगों से आप पूछें कि आप इस्लामाबाद रहते हैं, वो तो कहते हैं तुसी बाहर दे मुल्क रहंदे हो, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। पर जब हम आए और ग्राउंड लेवल पे हमने इसको हिट किया तो पता चला कि इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा मसला और जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं है वो पानी है, और पानी नहीं है इस्लामाबाद। ज़िमरी साहब क्योंकि सिर्फ शहर को डील करते हैं तो इन्होंने कहा कि हमारा लगभग 120 MGD पानी चाहिए होता है। तो बेसिकली जो पानी हमें चाहिए वो 220 MGD है। 22 लाख आबादी है, सेक्टोरल एरिया से अलावा भी इस्लामाबाद मौजूद है। और जो हमें अवेलेबल है वो ज़िमरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो 60 MGD पानी है, जिसमें से लगभग 35 MGD हम सिमरी डैम से लेते हैं, लगभग 10 से 15 वेरी करता है, खानपुर से लेते हैं, 15 एक हम मुख्तलिफ 192 ट्यूबवेल्स हैं उनमें से लेते हैं। और उसके बावजूद हमारा बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल होता है। I10 हो गया, G11, G10, G9 और बहुत सारे F10, F8। वो एरिया F8 में मैं रह के आया हूँ, तो ऐसे एरिया तो 2-2 साल से वहाँ सप्लाई नहीं गई हुई थी, पर वो लोगों ने वहाँ बोर कराया हुआ था और वो लोग अफोर्ड करते हैं तो इतना उसकी आवाज़ नहीं आती। पर जो लोग हमारा मिडिल क्लास जहाँ रहती है और जहाँ पानी नहीं आता, तो हम जब चेयरमैन थे, और आजकल के मुझे भी अंजुम तनौली याद करा रहा था, यही दिन थे 4 साल पहले जब हमने एहतजाज किया था, जिसका काजी साहब अभी जिक्र कर रहे थे, जिस पे असद उमर साहब ने हमें लीड किया था। और हम रोड पे आए थे और हमने कहा था इस्लामाबाद का हक दो, पानी दो, पानी दो। तो आज 4 साल बाद जब हम आए, जो शराज कह रहा था पिछली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो ये तोहफ़ा है इस्लामाबाद की आवाम के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसके लिए जो जंग लड़ी गई, जो ज़िमरी साहब ने आपको थोड़ा सा बताया कि हमने सबसे पहले इसके ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई, उसकी सब कमेटी बनी जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। उसमें हमने भी CDA को लिया बीच में, हमने वाटर रिसोर्स की तरफ से फिर स्मॉल डैम्स वालों को बुलाया, उसमें के अंदर चेयरमैन CDA को हमने वहाँ बुलाया। चेयरमैन CDA ने इस पर इतफाक़ किया और की बड़ी हेल्प की चेयरमैन CDA ने, बतौर चेयरमैन CDA। उसके बाद ये पानी पहले इस्लामाबाद को मिलता होता था 1996 से पहले, उसके कोई ड्यूज़ थे, कोई 3 करोड़ 20 लाख पेंडिंग थे, वो दिलवाए CDA से स्मॉल डैम वालों को, फिर अप्रूवल लटक गई। फिर असद भाई का रोल इधर आया, असद भाई ने चीफ मिनिस्टर से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनकी इंटरवेंशन से उधर से उसका NOC दिलवाया। फिर हमने स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से बाउंड किया सारों को, और आज ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में 2 MGD वाटर जा रहा है। शहर के लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ रुकेंगे नहीं, अभी बहुत सारा इस्लामाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, पाइपलाइंस रिप्लेस हो रही हैं, नए ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, पुराने ट्यूबवेल्स के रीबोर्स हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इस समझ में, इन गर्मियों में जो हालात पहले इस्लामाबाद में पहले गर्मियों में थे वो नहीं होंगे, उससे बहुत अच्छे हालात होंगे, और इंशाल्लाह हर आने वाला साल इसमें बेहतरी लेके आएगा। हम सिर्फ, ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, जो विजन है, जो असद भाई ने जब वो अपोजिशन में MNA थे कि इस्लामाबाद को जो पानी मिलता है वो जब चारों सूबे अलाउ करते हैं तो इस्लामाबाद को पानी मिलता है इंडस में से, एवा अकॉर्ड एंड 1992 का। तो 3 सूबे पहले मान चुके थे, और सिंध इस चीज़ के ऊपर नहीं मान रहा था। जब अपोजिशन में थे MNA असद उमर साहब, उन्होंने उस वक्त कायम अली शाह साहब को रिक्वेस्ट करके ये चीज़ मनवाई थी, और आज 150 अरब रुपए का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। उसका कंसल्टेंट हायर हो चुका हुआ है। 100 MGD वाटर फॉर इस्लामाबाद एंड 100 MGD वाटर फॉर रावलपिंडी फ्रॉम इंडस। ये वो तोहफा है इस्लामाबाद के लिए जो शायद हमारी गवर्नमेंट में पूरा ना हो, पर हमारे अगली वाली गवर्नमेंट में ये आके पूरा होगा। बट वंस ये पूरा हो जाएगा तो इस्लामाबाद में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। हमारे पास एक एरिया है G13, आप यकीन करें वहाँ से लोगों ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया क्योंकि उधर सॉइल वाटर भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ नीचे ज़मीन के भी पानी नहीं है। तो ये तोहफ़ा है, क्योंकि इस्लामाबाद उन शहरों में से जहाँ सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है, सबसे ज़्यादा लोग इधर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विजन था असद उमर साहब का, जिसके लिए जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए। जिस तरह असद उमर साहब ने ओन किया है इस्लामाबाद को, जिस तरह इसमें डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं, जिस तरह इस पर मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए। अभी मैं इसके बाद PWD जा रहा हूँ, इसके बाद हमने कोरंग ब्रिज और PWD का विजिट करना है। हमने 3 महीने हम उनको टाइम दिया है कि हमने उसके अंडर पास ख़त्म करना है। रावल डैम का काम आपके सामने शुरू हुआ होगा। और उसके बाद जो ज़िमरी साहब, आपने पानी से रिलेटेड एक बात की,
جو آپ نے واٹر ورکس کا بات کی نورپور شاہ میں، وہ بالکل سیم اسی طرح کا ایک بالکل خالم خالی وہاں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا. اس پانی کو شہد مصطفیٰ کی مدد سے ہم نے وہاں پوری پائپ لائنز ڈال کے نیچے ٹینکیاں بنا کے بری امام کو پانی دے رہے ہیں ہم. تو کیوں نہیں ہم وہ پانی عام اسلام آباد کے لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ تو وہ والا واٹر ورکس بھی آن قریب، شاید جو تھے ممبر ان کو میں نے یہ کہا تھا، وہ لیٹر بھی لکھ کے گئے. تو اگلا پروجیکٹ ہمارا وہ واٹر ورکس کو سٹارٹ کرانا ہے. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت فرق پڑے گا اسلام آباد کو اس کے جو نیچرل پانی کے اندر. یہ وہ منصوبے ہیں جو اسلام آباد میں بہت ضروری تھے اور اس پہ کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا گیا تھا. الحمدللہ اب رورل ڈیولپمنٹ کو لے لگ بھگ 2 ارب روپیہ اس وقت لگ چکا. سی ڈی اے کو دیکھ لیں، میں آپ کو گنواتا ہوں کہ پہلی دفعہ سی ڈی اے رورل ایریا کے اندر بھی کام کر رہا ہے. آپ کے سامنے ملال برج ہے، آپ کے سامنے برما برج ہے، آپ کے سامنے کیانی برج ہے، آپ کے سامنے G7 G8 انڈر پاس ہے، PWD ہے، کورنگ برج ہے، راول ڈیم ہے. اور اس کے بعد ابھی ہم IGP پرنسپل روڈ لے کے آ رہے ہیں. ہم جو مین ایکسپریس ہائی وے ہے اس کے ساتھ سروس روڈ کا افتتاح انشاءاللہ تعالیٰ اس اپریل کے مہینے میں کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم 7th ایونیو کے اوپر انڈر پاس لے کے آ رہے ہیں. 10th دیکھیں، مشرف کے دور میں کامران لشاری اس شہر کو 2 ایونیوز دے کے گیا تھا. اس کے بعد کوئی ایونیو نہیں آئی، نہیں ایڈ نہیں ہوئی اسلام آباد کے انفراسٹرکچر میں. اسد بھائی نے اس پہ انیشیٹو لیا پچھلے سال، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال 10th ایونیو سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ 3 فیزز کے اندر ہے. فرسٹ فیز IGP پرنسپل روڈ سے سری نگر ہائی وے، سری نگر ہائی وے کے اوپر اس کا ایک برج، ناٹ اونلی برج، پورا ایک فلائی اوور ہے، اور اس کے بعد کنٹینیو کرے گی وہ ماگلا ایونیو تک. تو یہ وہ کام ہیں جو اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنی 2-2.5 سال کے ٹینیور میں کسی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوئے. یہ صرف اور صرف اگر میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں تو یہ اسد عمر صاحب کو دیتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کے اندر اسلام آباد کو اون کیا گیا. اسلام آباد کے ڈومیسائل کی عزت کرائی گئی. پہلے اسلام آباد کو کوئی اون ہی نہیں کرتا تھا، اسلام آباد کو کوئی ڈومیسائل ہی نہیں بناتا تھا. آج لوگوں کی قطار لگی ہے. ہمارے جتنے چیئرمینز بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے ہمارے باقی بھائی جو پاور کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ سفارشیں ان کو آتی ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کو ڈومیسائل چاہیے. کیوں کہ اسلام آباد کے اندر جتنی بھی منسٹری جو اسلام آباد کے اندر کام کرتی ہیں، ان میں 50% کوٹا اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز کا. یہ تشخص ہے، یہ ہماری وہ عزت ہے کہ اب ہاں ہم ہیں اسلام آباد کے. ہاں، ہمارے جو لوگ جن کے باوجداؤں نے یہ زمینیں دی تھی اسلام آباد کو، وہ اب اون کر سکتے ہیں اسلام آباد کو. ان کو پنجاب کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام آباد کی ہسٹری میں آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ کل بہت ایشو چل رہا ہے کل سے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. پاکستان کے حق میں کوئی بات کی جائے، کوئی موقف لیا جائے تو پتہ نہیں اپوزیشن کو کیا ہو جاتا ہے. بات یہ شروع ہوئی، کل ایک ECC کی میٹنگ ہوئی، حماد اظہر صاحب نے، ہمارے ینگ فائنانس منسٹر نے اس کو ہیڈ کیا. اور جس طرح کا وہ یہ پاکستان ہمیں دے کے گئے تھے، اب وہ کہتے ہیں 2.5 سال میں ہم جو کاٹن کی ییلڈ ہے وہ بھی بڑھا دیں. وہ کہتے ہیں جو ہماری گندم کی ییلڈ ہے وہ بھی ہم بڑھا دیں، کیونکہ 70 سال میں ہم نہیں کر سکے. پر اچھی بات ہے، ساری چیزیں ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بڑھا کے دکھائیں گے بھی، پر وہ بہت شارٹ ٹرم تھا. تو ہم نے اس میں ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، شوگر کو بھی اور ویٹ کو بھی اور کاٹن کو بھی. تو ہمیں کہا کہ سب سے زیادہ فیزیبل کیونکہ کرونا کا فینومینا جو پوری دنیا میں آیا ہے، اس کی وجہ سے پوری کموڈٹی مارکیٹس، سپلائی چینز ہٹ ہو کے رہ گئی ہیں. پہلے دنیا میں چینی سستی ہوتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹس میں پاکستان کی گورنمنٹ سبسڈی دیتی تھی اپنے شوگر مل اونرز کو کہ وہ ملک سے باہر چینی بھیجیں گے تو الٹا گورنمنٹ ان کو پیسے دے گی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دنیا میں پرائسز اوپر کی طرف چلی گئی ہوئی ہیں. زمین صاحب اس کو تو بند کریں. یہ دنیا میں پرائسز اوپر کی طرف، تو کمپیریٹیو سٹڈی جب ڈرا کی گئی تو اس وقت انڈیا کے پاس جو چینی اور جو کاٹن اویلیبل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے 20% وہ کم ہے. تو ہم تو ہمیشہ پہلے پاکستان کا سوچتے ہیں، کیونکہ ہم تو جو پاکستان کے جو وسائل ہیں، جو پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کو ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں اور صحیح طریقے سے لگانا چاہتے ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم یہ چیزیں انڈیا سے منگائیں. اب وہ بیچ میں وہ آگے جو مودی کو گھر اپنی شادی پہ اپنے گھر کے فنکشن میں بلایا کرتے تھے، جو باہر جاتے تھے اور حریت کانفرنس سے نہیں ملا کرتے تھے، سنجل جندال کو اپنی فیملی ممبر شو کر کے ویزا وائلیشنز کر کے مری لے جایا کرتے تھے. ہم تو پاکستان کے حق کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ دیکھیں دنیا میں
ہر چیز چینج ہو سکتی ہے، صرف نہیں چینج ہو سکتا تو آپ کا نیبر چینج نہیں ہو سکتا، اور آپ نے اپنے نیبرز کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ پچھلے 5 سال میں سے 4 سال تو پاکستان کے پاس فورن منسٹر ہی نہیں تھا، تو ہم فورن پالیسی کی کیا بات کریں؟ تو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے ہم نے اس کو بڑا پرسو کیا ہے۔ آج ایران کے ساتھ ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارے جتنی افغانستان 2800 کلومیٹر لمبا بارڈر، اور اس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان نے طالبان کو، امریکہ کو اور افغانستان رجیم کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ سارے کہتے ہوتے تھے کہ جنگ کر دو، بمباری کر دو، یہ ہماری پاکستان کی جنگ ہے، اور خان صاحب اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہوتے تھے ہماری جنگ نہیں ہے، تو آج ہم نے ان سب کو ٹیبل پہ بٹھایا ہوا ہے۔ سب سے بڑے امن کے تائی اگر اس پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں، تو انہوں نے جس طرح اس مسئلے کو سالو کرایا، اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب جب آئے اور پرائم منسٹر بنے تو پہلا انہوں نے کیا میسج بھیجا مودی کی طرف؟ یہی بھیجا کہ آپ اور ہمارے حالات ایک جیسے ہیں، آپ کے اور ہمارے جو اکنامیکل مسئلے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، آپ کا اور ہماری جو جنگ ہے وہ غربت کے خلاف ہے، آئیں مل کے اس غربت کے خلاف جنگ لڑیں۔ بٹ اس وقت مودی صاحب کسی اور سوچ کے حامی تھے، اور انہوں نے الٹا اس کو دوسری طرح لیا، اٹیک کیا، اور اس کے بعد منہ کی کھائی، ابھی نندن پکڑا گیا۔ پھر خان صاحب نے ایک اچھے اسٹیٹسمین کی طرح، ایک اچھے امن پسند آدمی کی طرح جو دنیا میں امن پسند کرتا ہے، ابھی نندن کو واپس کیا۔ اسی طرح کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں۔ دنیا میں ہمیشہ مذاکرات ہوتے ہیں، پھر جنگ ہوتی ہے، اور پھر مذاکرات ہوتے ہیں۔ شملہ معاہدہ اس کی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی مثال ہے کہ 1971 ہوتا ہے، اس کے سے پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں اور شملہ معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہم نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے، کیا پاکستان کہ جو اپنے نیبرنگ کنٹریز ہیں یا انٹرنیشنل کنٹریز ہیں ان کے پاکستان ٹو پاکستان حالات بہتر ہو رہے ہیں، یا جو پاکستان میں رولنگ ایلیٹ ہے یا رولنگ پارٹی ہے ان کے لوگوں کے پرسنل لیول پہ اچھے ہو رہے ہیں۔ اگر وہ پاکستان ٹو پاکستان ہو رہے ہیں تو بہت زبردست بات ہے۔ ابھی 5 فروری کو کوٹلی کے اندر پرائم منسٹر نے جلسہ کرتے اس کے اندر کہا کہ مودی کو پھر پیغام بھیجا کہ آئیں مذاکرات کریں، اور بہت اچھا کام ہوا کہ 23 مارچ قرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی، جس دن کہا گیا کہ پاکستان مارز وجود میں آئے گا، ہمیں سر سید احمد خان کے ویژن کے مطابق پاکستان حاصل کرنا ہے جو 1947 میں 1940 23 مارچ کی قرارداد کے تحت حاصل کیا گیا۔ اس دن مودی نے خط لکھا، پاکستان کو ایڈمٹ کیا، پاکستان کے لیے نیک خواہشات بھیجی، اور آگے کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ تو پرائم منسٹر نے اس کا جواب دیا اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کیا کہ یہ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر ہمیں بیٹھ کے مذاکرات کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے۔